کیا لکس، رکسونا اور لائف بوائے سے غسل نہ کریں تو صاف نہیں ہوں گے؟ سنسلک ہیڈ اینڈ شولڈر سے بال نہ دھوئیں تو کیا گنجے ہو جائیں گے؟ لپٹن اور بروک بانڈ کی چائے نہ پئیں تو زندہ نہ رہیں گے؟ فیئر اینڈ لولی اور پونڈز کریم استعمال نہ کریں تو کیا چہرے بگڑ جائیں گے؟ ووڈ لینڈ اور ایکشن کے جوتے نہ پہنیں تو کیا چل نہ سکیں گے؟ بس تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ لمبی سے لمبی مسافت کا آغاز ایک قدم پہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن ہم نے پچھلے سے پچھلے سال تھوڑی سی حرکت کی تو اس قدر ان کو ہوش آ گئے، اور پھر اس پر ترا یہ کہ وہ ان مصنوعات کے اندر جو لپسٹکیں ہیں اور مختلف مشروبات کے اندر خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں۔ اور ہم اگر کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں شے پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ ویسے بتا رہے ہیں، ویسے کسی نے پراپیگنڈا کیا ہے، ایسے کب ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی پراپیگنڈا کر لے کہ یہ چوزوں کو بلڈ فلو ہے تو آپ لوگ ساری پولٹری کی صنعت کو تباہ کر دیتے، اور کوئی بندہ مرغی کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہماری جان نہ چلی جائے، ہمیں اپنی جان کی بڑی فکر تو ہے لیکن ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وقت اب ہم بتائیں کہ میاں فلاں چیز میں فلاں شے پڑتی ہے، فلاں میں سور کے میدے کی چربی آتی ہے، فلاں چیز میں یہ ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں۔ صاحبو، ہم غور کریں، بار بار غور کریں، اور اس حوالے کے ساتھ ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ ایک تو ہمارا کام یہ کہ مغرب کی مصنوعات کا ممکنہ حد تک ہم بائیکاٹ کریں، وہ چیزیں جن کا متبادل یہاں موجود ہے وہی استعمال کریں۔ دوسری بات ہمارے کرنے کی یہ ہے کہ مغرب کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں، چائنا ہے جو ہمارے ساتھ دوستی کا دم بھرتا ہے، لیکن اب وہ بھی یہودیوں کی جو ہے وہ اس چال کا شکار ہو گیا۔ یہ پاکستان کے اندر چائنا سے بن کر مختلف پارچہ جات آئے ہیں، انڈر ویئر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ اسی طرح مختلف جو پارچہ جات ہیں، پینٹیں ہیں، ان کے پائنچوں اور ان کے نیفوں کے ساتھ لگے ہوئے جو ٹیگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ میاں تم تو ہمارے دوست تھے، تم بھی ہمارے کلیجے چھلنی کر رہے ہو، کس یہودی کا تم شکار ہو گئے؟ ہمارے وطن کے ذمہ داروں کو چائنا کے سفیر کو بلا کر تنبیہ کرنی چاہیے اور اسے پوچھیں کہ کیا یہ تمہاری دانستہ حرکت ہے یا کہ درمیان میں کوئی ایسی طاقت شامل ہوگی تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ مداوع کریں، ورنہ جس طرح ہم باقیوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، چائنا سے ہمارا پھر کیا رشتہ رہ جائے گا؟ کیونکہ ہمارا رشتہ تو محمد عربی کے دم سے ہے۔ ہم تو دیکھنے اور سوچنے کے عادی ہی اسی انداز سے ہیں، ہم تو اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جتنا گہرا سے گہرا دوست کیوں نہ ہو، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسے اپنے سے ایسے نکال دو جس طرح مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے، تو ہمارا ان سے بھی پھر کوئی تعلق رشتہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح چائنا اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بھی اپنا موقع پہنچایا جائے اور مغرب کی اس عیاری کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ مختلف ممالک کے اندر اپنی یادداشتیں بھیجتے رہنا چاہیے اور اس سلسلے کو کبھی بھی کم نہ ہونے دیا جائے۔ اقوام متحدہ اگرچہ غیر مؤثر ادارہ ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ضرور جھنجھوڑتے رہیں۔ ہمارے جو اپنے حکمران ہیں یہ ایک الگ دکھڑا ہے، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ یہ ہمارے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں، پتہ نہیں ان کی غیرت کہاں سے ہو گئی، پتہ نہیں ان کو کیسے چین کی نیند آ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی، کیونکہ میں کہتا ہوں دو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو بیچارہ بے بس ہے، کر کچھ نہیں سکتا، تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے، اور دوسرا جو کر سکتا ہے وہ بے حس ہے۔ اس وقت بے بسی اور بے حسی کے درمیان جو ہے وہ مغرب دلیر سے دلیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حکمران سمجھ لیں کہ یہ 4 دن کی حکمرانی ہے، پھر اندھیری رات طاری ہونے والی ہے۔ اگر انہوں نے ناموس رسالت کے لیے کچھ کیا، تاریخ میں ان کا نام رہے گا، جس طرح سلطان نور الدین زنگی، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام باقی ہے، ورنہ مٹ جائیں گے۔ ان کے اوپر جو لتر برسیں گے ان کی بھی بولیاں لگیں گی، ان کی بھی قیمت لگے گی، اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے کوئی کام نہ دکھایا۔ جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے، ابابیلوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا، اور وہ دن بڑے دردناک دن تھے، جب بغداد میں خون بہہ رہا تھا، جب غرناطہ لٹ رہا تھا، جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری
दजला की मौजों की जद पे थी, जब तहखानों में पानी छोड़ दिया गया और हमने 1.25 लाख लाशें वहां भी उठाई। वो दिन बड़े दर्दनाक दिन थे तारीख के। एक मंगोल सरदार ईसाई हो गया और उसने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया। इब्ने हजर लिखते हैं कि उस ईसाई बदबख्त ने दरीदा दहनी करते हुए लोगों के अंदर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। तो उस बड़े इज्तिमा के अंदर एक भी मुसलमान नहीं था। तो जब उसने हुजूर के खिलाफ भौंका तो पास ही बंधा हुआ एक कुत्ता जोश में आ गया और वो जोर जोर से भौंकने लगा। सब ने उसे कहा कि तू मुसलमानों के नबी के खिलाफ बोला है, इसलिए ये कुत्ता भौंक रहा है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये वैसे बड़ा गैरतमंद है, मैंने हाथ से इशारा किया तो ये समझा कि मुझे मारने लगे, इस वजह से गैरत में आया। तो उसने दोबारा फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को सब्बो शतम करना शुरू किया, मेरे आका को गालियां देने लगे। कितना मजमा था, लेकिन कोई भी हुजूर का गुलाम नहीं था। तो तारीख ने बताया है कि फिर वो कुत्ता एकदम रस्सा तोड़ के झपट के शेर की तरह उसके ऊपर हमलावर हो गया और उसने अपने दांत वो उसकी गर्दन में गाड़ दिए और छोड़ा, तब जब उसको जहन्नम में पहुंचा दिया। इब्ने हजर लिखते हैं कि उस वाकया को देखकर उस मंगोल सरदार समेत उस मजमे से 40,000 लोग इस्लाम कबूल कर गए। अल्लाह तो अपने नबी के दीन की और अपने नबी की नामूस की हिफाजत यूं भी करना जानता है। काश हम उस कुत्ते का दांत ही बन जाते, उसके पंजे का नाखन ही बन जाते, जो गुस्ताखे रसूल को चीर के रख देता है। तो वो अपने नबी की नामूस की हिफाजत जानता है। अबू लहब अगर बोले तो तब्बत यदा अभी लहब का ताजियाना बरसता है। वो अपने महबूब की हिफाजत करना जानता है। लेकिन ये सादत है जिसको नसीब हो जाए। तो काश कि हमारे हुक्मरान इस हवाले से जो है वो कुछ काम करते। लेकिन बदबख्त ये है कि OIC भी एक मुर्दा घोड़ा बन गई। इस वक्त पूरी दुनिया पे सकूत मर्ग तारी है। मुझे गालिब कहाँ याद आ गया, कहता है हवा मुखालिफो शब तारो बहर तूफान खेज गसुस्ताए लंगरे कश्ती व नाखुदा खुफ्तस्त। हवा मुखालिफ है, रात तारीख है, समंदर में तूफान बपा है, कश्ती का लंगर भी हाथ से छूट चुका है।